اللہ جی تھوڑے ہوندے اسی یہ نہیں نہ کر سکتے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم ایک خوشی اور مسرت کے موقع پر جمع ہیں، اکٹھے ہیں، اور دعا گو ہے کہ ہم جس خوشی کی مناسبت اور جس خوشی کی وجہ سے اکٹھے ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہے، ہم سب کے ادراک اور احساس اور شعور میں موجود ہے. ہمارے برادر گرامی قدر محترم عزت مآب ڈاکٹر سید عطا اللہ شاہ رخاری صاحب حافظ اللہ تعالی اور ان کے صاحبزاد جان نے یہ ہمارے جو بزرگوں کا ایک بہت بابرکت مطلب تھا اس کی تعبیر نو کی ہے. تعبیر یہاں سے جو ہمارا ایک جسمانی بیماروں کا اور روحانی مریضوں کا علاج الحمدللہ ایک فیض جاری ہے، وہ جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر پسندوں اور حاسدوں کی حسد اور شر سے سارے سلسلے کو محفوظ رکھے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ حافظ صاحب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جب اللہ کے بندوں کو نفع دینے شروع کر دیتا ہے، نفع پہنچانا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استحکام اور ترقی عطا کرتا ہے. یہ قرآن پاک کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس. بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. دوسرے انسانوں کو خیر کی بجائے شر پہنچانے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ جس سے شر نہیں کسی کو پہنچتا، تمام مسلمانوں کو خیر پہنچتی ہے. اور جب مومن انسان بن جاتا ہے ترقی کرتے ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مسلمان اور مومن کا فرق قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. کہ عرابیوں نے، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم مومن بن کے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں تم یہ کہو کہ ابھی یہ مسلمان ہو، ابھی ایمان کی منزل پہ تم نہیں پہنچے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مسلمان ہی ہو جاتا ہے نا تو اس سے خیر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، فیض پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے، ہمدردی پہنچتی ہے. اور جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو فرمایا کہ المؤمن من عمله الناس ولا دوائی و موالہ. اس سے خیر اور فیض سارے انسانوں کو پہنچتا ہے، چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو. ان کو بھی ہمدردی پہنچتی ہے، ان کو بھی اس سے خیر پہنچتی ہے. تو یقیناً جو ہمارے پہلے اطباء ہوتے تھے، ڈاکٹر ہوتے تھے، جس کو اس دور میں حکیم کہا جاتا تھا، جو کہ حکمت اور طب یہ بعد میں جو ڈاکٹر لوگ بنے یہ اس کی بنیاد یہ چیز تھی. تو وہ عالم بھی ہوتے تھے اور عالم عامل ہوتے تھے. وہ لوگوں کا جسمانی علاج بھی کرتے تھے، روحانی علاج بھی کرتے تھے، اور اس کی بنیاد صرف یہی ہوتی تھی کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا، ہمدردی کرنی. وہ بیماروں کا علاج کرتے تھے، ان کا احساس کرتے تھے، خیر خی کرتے تھے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں اب تو لیبارٹریاں بن گئی
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں لیبارٹری کے پاس جاؤ، فلاں ٹیسٹ کروا کے ہو، پھر جا کے تشخیص کرتے ہیں کہ اس کو کون سی تکلیف ہے، اور پھر ہر مرض کے الگ ڈاکٹر ہے، فلاں مرض کا الگ ڈاکٹر ہے، فلاں کا الگ ہے. لیکن ان حکیموں کے اندر اللہ نے کیا چیز رکھی تھی، وہ جو ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ تھا، یہ اس کی برکت تھی. وہ نبض دیکھتے تھے، ہر ایک کو بتا دیتے تھے تمہیں فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے، اور جو دعا دیتے تھے اللہ اس پہ شفا پیدا کرتے تھے. اور معمولی پیسے لیتے تھے، معمولی، اور جو معمولی نہیں دے سکتے تھا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے. اور یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ صرف سنی سنائی باتیں میں نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھا ہے. میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولانا حکیم سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی مقام پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. بہت ساری خواتین آتی تھیں ان کے پاس، بہت رش ہوتا تھا ان کے پاس، تو ہر ایک کو اپنی بیٹی سمجھ کر، بہن سمجھ کر، ماں سمجھ کر یہ رشتے تھے ان کے پاس. ان کے بچوں کے علاج اور بہت ساری، میں نے 3 دفعہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ شاید سب پیسے نہیں ہیں، لکھ لیں. تو ہنسی کا فرما کرتے میں لکھنا نہیں ہوں، اللہ کے بیٹے کو شفا دے، بچے کو شفا دے. بعض اوقات اپنے پاس وہ پیسے بھی دیتے تھے کہ اس کو دودھ کھلانا ضروری ہے، فلاں چیز کھلانا ضروری ہے، وہ پیسے اپنی طرف سے دیتے. بعض اوقات انتہا درجے کی بارش اور رات سردیوں کے موسم میں وہ جایا کرتے تھے. ان ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات ہوتے تھے، بچوں کے علاج کرنے کے لیے پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنی صحت کی پرواہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اللہ نے قرآن فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اللہ ان کو استحکام ایسا دیتا ہے کہ نسل در نسلوں کے سلسلے جاری رہتے ہیں. اور اگر ان کی آنے والی نسلیں، ان کی آنے والی اولادیں انہی کے نقش قدم کو اپنائے رکھیں اور اس فیض کو جاری رکھیں، اسی انداز سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کریں. تو قرآن پاک میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کان ابوہما صالحا، اللہ ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے، اللہ ان کا ہاتھ پکڑے رکھتا ہے، اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اصول ہے کہ جن کے والدین اچھے ہوں، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، تو اللہ ان کے بچوں کی خود نگہداشت کرتے ہیں. ابھی حضرت پروفیسر علامہ حافظ سید اللہ شاہ بخاری صاحب نے الہامی طور پر وہ جو سورہ الضحیٰ کی تلاوت کی، اس میں بھی اللہ نے یہی بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ در یتیم تھے، ہم نے آپ کو اٹھا کر در منیر بنا دیا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ضائع نہیں ہونے دیتے ان چیزوں کو، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ سلسلے جاری و ساری رہے. میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں، میں سب سے پہلے اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، چونکہ میرے بہت سارے وفادار، میرے عزیز، میرے بھانجے بھتیجے، میرے بیٹے، میرے چھوٹے بھائی اور میرے عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں، میرے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں، میرے رشتہ دار یہ سارے موجود ہیں، میرے کچھ دینی بزرگ اور بھائی بھی یہاں تشریف فرمائے. میں سب کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی پر مبنی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم روئے زمین پہ بسنے والوں کے ساتھ رحم کرو گے تو آسمان والا تمہارے ساتھ رحمت فرمائے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پر. یہ شعبہ ایسا شعبہ ہے، یہ مطلب والا، میڈیکل سٹور والا، ڈاکٹر والا، حکیم والا، میں سمجھتا ہوں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوتا ہے کہ رزق بھی اللہ دے رہا ہوتا ہے. تو آپ یقین جانیں جو ہمدردی کے ساتھ رزق لیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اخذہ بسخاوت نفسہ بورک لہ فیہ ومن اخذہ بشراف نفسہ لم یبارک لہ فیہ. جو بندہ اپنا حصہ، اپنا رزق لے رہا ہے نا، اور کیسے لے رہا ہے؟ اپنے دل کی سخاوت کے ساتھ، پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی نہیں، 2-4 روپے نہیں ہے تو پھر کیا ہو. وہ بالکل دھونس دھاندلی سے پیسے نہیں لیتا، لوگوں کو آسانی دیتا ہے، سہولت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جائیں آپ، اللہ خیر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تو کبھی ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اجر کبھی برباد نہیں ہونے دیتا. اللہ کہیں اور سے بھیج دیتا ہے، خزانہ اللہ کے کم ہے. تو آپ نبی نے فرمایا جو سخاوت دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا، پیسے کے لین دین کا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں پوری کلوفی، اللہ اس کے تھوڑے پیسوں میں برکت بہت زیادہ ڈال دیتا ہے.
اور اگر کوئی بندہ سختی کرتا ہے کہ نہیں جناب، تو فرمایا کہ اللہ یبارک لہ فی، میری یہ اس کے لیے بھی چیز ہے کہ اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سلسلے کو میرے بھائی صاحب کے لیے، میرے بھتیجوں کے لیے اللہ پیسے برکت بنائے، اور ان کے جو بچے ہیں، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی صاحب کی عمر میں برکت فرمائے، اور ان کو میرے والد گرامی کا جو انداز تھا وہ شفقت والا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا، خیر خی والا، دوسروں کے ساتھ انتہا درجے کے نفع پہنچانے کے جذبے والا، اللہ تعالیٰ وہ سلسلے ہمارے جاری و ساری رکھے اور محفوظ و برکات۔ اللہ تعالیٰ یقیناً نسل در نسل عطا کرتا ہے، یہ اللہ رسول کے وعدے ہیں۔ تو میں اس موقع پر تمام اپنے بزرگوں کا بھی، اپنے عزیزوں کا، بھائیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مختصر وقت کی نوٹس پر بھائی صاحب کی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہ رونق بخشی۔ یقیناً یہ مصروفیت کا دور ہے، ہر بندہ اپنی اپنی بڑا مصروف ہوتا ہے، وقت نکالنا ہی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، آپ کو اجر دے اس کا، اور ان کے لیے پیسے برکت بنائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں فیصلہ علامہ حافظ حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب سے التماس کرتا ہوں دعا فرما دیں، تو تاکہ بھائی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں سے برکت بنائے۔ اور میری والدہ محترمہ اور دیگر جو ہمارے اہل خانہ، یا عزیز و کارک، دوست و احباب، ہمارے واقف کار، ہمارے دینی ساتھی فوت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ اور سبھی کو نور سے مرتب فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کے اس لگائے ہوئے پودے کو قیامت تک اسی طرح تناوت رکھ بنا، اللہ اس کو، اس مطلب کو ہمیشہ اسی طرح جاری و ساری فرما۔ اللہ میرے بھائی صاحب کی برکت فرما، اللہ میرے بھتیجوں کو ہمت اور توفیق عطا فرما، اور اپنے دادا جان کے اس مشن کو، اس کام کو جاری و ساری رکھے، اور اللہ کی رہنمائی فرما، اور میں اپنے بزرگوں کے انداز اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریبوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ محبت، شفقت اور ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میں شرح صدر عطا فرما، اور اپنے احکامات اور اپنی تعلیمات پر ہمیں پورا یقین کامل اسے ایمان کرتے ہمیں ایمان عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے، اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے صحابہ کی سب سے بے نیاز بنا دے۔ اللہ جو میرے عزیز و اقارب اس دعا میں شامل ہیں، اللہ سب کی عمر برکت فرما، سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما، آفات سے محفوظ فرما، اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو میرے دینی بھائی بزرگ یہاں تشریف لائے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے، اللہ تیرا خدا کھٹکھٹا کے عرض کرتے ہیں، دین اور دنیا کی برکات عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، انعامات عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو صالح پرہیزگار بنا، اللہ اپنے دین کا خدمت گزار بنا، اور اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کی ہمدردی پیدا فرما۔ یا اللہ اللہ رسول کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے مقدس ہاتھ جامع کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ اہل بیت بہار
اور صحابہ کرام اولیاء اعظام کا ساتھ نصیب فرمانا. اللہ پاکستان